کہتے ہیں اس وقت جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو بہت تیز بارش ہو رہی ہے، تو ہم اس وقت جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ممکنہ طور پر ہم DSNG پہ یہ پروگرام کر رہے ہیں تو کسی وقت سگنل ڈراپ ہو سکتا ہے، لیکن یہ پروگرام ہم اینڈ تک کنٹینیو کریں گے۔ اگر کوئی حصہ رہ گیا تو انشاءاللہ ریپیٹ میں کوشش کریں گے مکمل پروگرام دوبارہ آپ دیکھ سکیں۔ علی امین خان گنڈا پور صاحب، ایک ایشو جو بہت بڑا ہے پاکستان میں وہ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی۔ آئی ہوپ کہ کل میٹنگ میں اس پہ بھی کوئی بات ہوئی ہوگی۔ سیاسی استحکام کے بغیر کوئی آپ چیز اچیو نہیں کر سکتے، وہ کیسے آئے گا؟ دیکھیے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے حوالے سے تو میں بڑا کلیئر ہوں اس بات پہ کہ جب تک عمران خان جیل میں ہے اس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آپ انٹرنیشنلی پورٹرے نہیں کر سکتے، اسٹیبلش نہیں کر سکتے کہ اسٹیبلٹی ہے، چاہے پروٹیسٹ ہوں نہ ہوں، دھرنے ہوں نہ ہوں، لیکن آپ نہیں کر سکتے۔ عمران خان کو بار انہوں نے جو مطلب ہے کل میٹنگ میں تذکرہ ہوا ہے اندر کیا ہوا ہے، اس کے اوپر کل کوئی ایسی بات نہیں ہوئی پریسائسلی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے حوالے سے اور خان صاحب کے حوالے سے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو کیس ہیں، آپ کو پتہ ہے کوئی اتنی اہمیت کیس نہیں ہے، تو اب یہ مزید جو ہے نا ان کیسوں میں خامہ خواہ جو گند انہوں نے بنایا ہوا ہے اسے نکلنا چاہیے اور آگے بڑھنے کے لیے یہ خان صاحب کو رہا کرنا چاہیے۔ آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی تھی عمران سے؟ میری ملاقات ہوئی تھی 25 دن پہلے ہوئی تھی۔ 20-25 دن، اور دوبارہ کب مل رہے ہیں؟ دوبارہ تو ملنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں تو کوشش کرتا ہوں ایک ہفتے بعد میں شروع ہو جاتا ہوں کہ میری دوبارہ ملاقات ہو جائے، لیکن ملاقات ہی نہیں چھوڑتے ہیں، مجھے ملنے نہیں دیتے۔ آپ نے لاسٹ انٹرویو میں مجھے کہا تھا کہ 99% معاملات طے ہو گئے تھے، 1% رہ گیا تھا، وہاں بات اٹک گئی، تو ابھی تک اٹکی ہوئی ہے، آگے چلی نہیں؟ ہاں، وہ اصل میں اٹک اس لیے گئی کہ اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پارٹی میں جو ہے نا وہ تو بیچ میں ایک اور ایڈونچر، خیر میں تو اس آپ کی ٹانگیں کھینچی گئی، میں تو اس چیز کے حق میں تھا کہ ابھی جس طرح کل میں گیا ہوں ایز چیف ایگزیکٹو میں اس میں گیا ہوں اور میرا جانا بنتا بھی تھا، اور ظاہر بات ہے خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی پارٹی نے آپ کی ٹانگیں کھینچی ہوئی، یس، تو اس میں جو ہے اگر میں صوبے کا صدر ہوتا تو پھر چونکہ میں ایک تنظیم کو ہیڈ کر رہا ہوتا تو پھر میرے ساتھ وہ اگر چیز لگی ہوتی تو کل کی میٹنگ میں اس پوزیشن کے ساتھ وہ پوزیشن میرے ساتھ نہیں تھی تو بہتر تھا۔ لیکن اس سے جو ایک امپیکٹ بنا اور جو باتیں چلی اور چلائی گئیں اور جو شروع ہو گیا کہ اس طرف لے گئے وہ جی ہٹا دیا ہے تو آگے ہٹا رہے ہیں، تو پتہ نہیں کوئی MNA ہوگا تو پتہ نہیں فلانا MP ہوگا تو اس کا نام آ رہا ہے تو اس کا نام آ رہا ہے تو جی چینج کر رہے ہیں۔ وہ جب مین گارنٹر ہی ان کوشچن میں آ گیا اور پھر جو ہمارے والے تھے دوسرے والے بھی ہیں نا علی امین خان گنڈا پور گارنٹر تھا اور علی امین خان گنڈا پور کے اوپر ہی شک پڑ گیا۔ نہیں، ادھر سے تو میرے پہ شک نہیں پڑا، پارٹی کی صدارے سے ہٹا دیا، دو وزیروں کے نام آگے بدل، یہاں سے جو ہے نا پارٹی کے اندر سے جو حرکتیں ہوتی ہیں نا سر، اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ مخالفین کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ بھی اپنا وہ کام کر سکے جو ان کو سوٹ کرتا ہے۔ دیکھیں اس وقت سسٹم میں بینیفیشری بیٹھے ہوئے ہیں، جو بینیفیشری ہیں اس چیز کے وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں نا، ایسے تو نہیں بیٹھے ہوئے۔ لیکن آپ کی پارٹی تتر بتر ہو گئی جی، ٹوٹ گئی، پارٹی کی گروپ بن گئے، چھوٹے چھوٹے پاکٹس بن گئی ہیں اس کے اندر۔ سر پارٹی اصل میں اس لیے میں کہتا ہوں خان صاحب کا باہر آنا ضروری ہے کہ اصل میں بات ہے کہ بغیر لیڈر کی جو پارٹی ہے نا سر وہ پارٹی نہیں رہتی اس طریقے سے۔ اب ہم تو اپنی پورا ڈیلیور، میں بھی چیلنج کرتا ہوں کہ اس وقت اپنی پرسنل کیپیسٹی میں ایک چیف منسٹر تو علیحدہ کر لیں، پارٹی کی جتنا کچھ میں کر رہا ہوں ہر طرح سے، چاہے وہ پروٹیسٹ ہے، چاہے وہ دھرنا ہے، چاہے وہ ہمارے لوگ جو اس وقت ملٹری کورٹ میں ہیں ان کی دیکھ بھال ہے، چاہے ابھی جو ہمارے بندے گرفتار ہیں ان کا سب کچھ ہے، تو میں پوری پارٹی کو چیلنج کرتا ہوں اس بات پہ کہ تنقید تو یہاں پہ چل رہی ہوتی ہے، لیکن جتنا میں کر رہا ہوں کوئی بندہ بھی آ کے بیٹھ جائے مناظرہ کر لے، میرا 1% یہ پوری پارٹی بھی نہیں کر رہی۔ پارٹی میں 2 پاورفل پرسنالٹیز ہیں اس وقت، ایک بی بی عمران خان کے علاوہ بشرا بی بی اور دوسری علیمہ خان، آپ دونوں کی گڈ بکس میں ان سے تو میرا دیکھیں ان سے اتنا میرا مقابلہ ہے، گڈ بکس میں نہیں۔ اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں میں گڈ بکس میں نہیں ہوا، میں گڈ بکس میں آنے کے لیے کیا کروں؟ پھر وہی بتا دیں آپ مجھے، ابھی چند دن پہلے علیمہ خان سے کچھ وکلا کو ڈانٹ پڑی ہے، یہ مروت شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکال دیا۔ ایک بات کلیئر ہے، وہ جن کو ڈانٹیں پڑی ہیں ڈانٹوں والے جو ہے نا، گڈ بکس میں آنے کے لیے اگر آپ کو غلامی کرنی پڑے نا تو میں غلام نہیں ہوں، میں ایک آزاد انسان ہوں، مجھے ایسی گڈ بکس میں نہیں آنا کہ میں غلام مجھے بننا پڑے، میں ایک آزاد انسان ہوں، میں عمران خان کا فالوور ہوں، عمران خان میرا لیڈر ہے اور دیٹس اٹ۔ لیکن علی امین صاحب ایک بات آپ کی ریشنل تھی، جب میں آپ سے پچھلے 1-2 دفعہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، آپ چاہتے تھے کہ بات چیت سے کوئی ایسی ونڈو پیدا کی جائے کہ عمران جیل سے باہر آ جائے، چاہے وہ KP والے ریسٹ ہاؤس میں کچھ عرصہ رہ لے، وہ زیادہ ریشنل اپروچ تھی۔ ابھی فار دی ٹائم بینگ عمران کی جیل سے باہر آنے کا کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آتا۔ نہیں، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، میں تو اپنا کام کر بھی رہا ہوں، میں نے تو خان صاحب کو یہی بتایا، پھر خان صاحب نے کہا کہ یہ نہیں ہے اور یہ دھوکہ دیتے ہیں اور نہیں اور کرتے اور یہ ڈیلے ٹیکٹس ہیں ان کی، تو میں نے خان صاحب کو یہ بات کہی کہ خان صاحب آپ ٹھیک ہے، ڈائلاگ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے اور کمیٹی بھی بنی تھی پھر وہ ہم نے ختم کر دی، تو لیکن میں نے اسے ایک بات کہی وہاں پر، میں نے کہا مجھے کہیں یا نہ کہیں میرا یہ فرض ہے اور میرا ضمیر جو ہے وہ مجھے یہ کہتا ہے کہ میں جہاں پر بھی بیٹھوں
میں اس چیز پہ کام کروں کہ آپ کو جو بے گناہ جیل میں ڈالا ہوا ہے آپ کی رہائی کے لیے میں جو بھی کر سکتا ہوں میں وہ کرتا رہوں گا. آپ مجھے نہیں کہہ رہے ٹھیک ہے لیکن میں کرتا رہوں اور میں کر رہا ہوں. آپ ایز چیف منسٹر آپ کی ریگولر ملاقاتیں ہوتی ہیں, آپ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور ملاقاتوں کا سلسلہ پریکٹیکلی جاری رہنا بھی چاہیے. آپ کو وے آؤٹ نظر آتا ہے؟ دیکھیے وے آؤٹ بڑا آسان ہے, صرف اور صرف کوئی چھوٹی سی ایک درمیان میں ایک بال ہے بس وہ نکلنا ہے, اور وہ بال جو ہے وہ درمیان میں اٹکا ہوا ہے, اور وہ بال جو ہے صرف اس چیز کا ہے کہ اعتماد کا فقدان ہے. انشاءاللہ جس دن میں وہ بال نکال لوں گا تو چیزیں ایسے ہو جائیں گی, جیل ہر چیز ختم ہو جائے گی. اب یہ آسانی نہیں نظر آتی. کل والی اسٹیٹمنٹ کے آخری پیراز جو ہیں اس میں بھی ڈیجیٹل ٹیررزم اور سوشل میڈیا کا وہ جو اس کے اوپر کافی زور ہے, اور وہ زیادہ آپ ہی کی جماعت سے منسوب ہے, آپ کی جماعت کے وہ لوگ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں. نہیں, وہ جو یہ والا جو کل والے اعلامیہ میں جو بات ہے وہ بیسیکلی ان تنظیموں کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں مسلح ان کے ڈیجیٹل اس کی بات ہوئی ہے, ہمارے پولیٹیکل والے کی بات کرنی ہوئی. کل تو پھر کوئی خاص عنایت ہے آپ کا تذکرہ اگر نہیں کیا, نہیں تو ڈیجیٹل ٹیررسٹ تو ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ ہی جوڑے ہوئے. تو میں موجود سارا شہر اس لیے لیکن یہ ایک سیریس میٹر ہے. آپ کے وہ لوگ جو پاکستان سے باہر ہیں, امریکہ میں بیٹھے ہیں, ان کو بہت آزادی ہے کہ وہ یہاں آرمی چیف کا نام لے کے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں, کسی اور کا بھی نام لے کے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, تو اس کے اوپر بھی آپ کی پارٹی کا کوئی بہتر کنٹرول ہونا چاہیے. میں ویسے یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی میں دو چیزیں جو ہے نا انسان کو سیکھنی چاہیے اور عمل کرنا چاہیے. ایک کسی بندے کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا, اس میں بڑا انسان کو محتاط رہنا چاہیے. ہم بہت جلدی کر لیتے ہیں اس میں, اور ابھی سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم بن گیا ہے کہ جو دل میں آیا بغیر تحقیق کیا آپ نے ڈال دیا. اس چیز میں بڑا محتاط رہنا چاہیے ہر شخص کو. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں کسی کے ساتھ آپ کا اختلاف رائے ہونا اور بات ہے, سسٹم کے اندر, اداروں کے اندر, نظام کے اندر ان کی آپ کو سپورٹ آپ کو دینی چاہیے. اب فار ایگزامپل میں بتاتا ہوں آپ کو, عمران خان نے ہمیشہ کہا یہ فوج ہماری ہے, ہماری فوج مضبوط ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا, اداروں کی مضبوطی ہمارے لیے ضروری ہے. اب میرا کسی بھی ایکشن پہ باجوہ صاحب کا یا کسی اور کا کوئی میرا اختلاف رائے ہو سکتا ہے, میرا اس کے ساتھ اس کے اوپر میں اس کو کنفرنٹ اس لیے کرتا ہوں کہ میرا اس سے اختلاف ہے, لیکن فوج سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے, موجودہ ادارے سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے. اب انفارچونیٹلی ایک ایسی عجیب بات ہے کہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں. اچھا ہمارے مخالف, اب یہ بڑی مزے کی بات ہے, ہماری سوشل میڈیا کو اور ہمارے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ میرے مثلا خواجہ آصف, فیصل وابڈا, ایکس وائی زیڈ, ان کے وہ طلال چودھری, کئی ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں علی امین ان سے ملا ہوا ہے, کہتے ہیں نا. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ ان کون ہے؟ یہ ان اگر فوج ہے تو فوج سے اگر یہ کہتے ہیں ملا ہوا ہے تو یہ کیا نیریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ میں کوئی غدار ہوں؟ کسی کا فوج سے ملنا یا رابطہ کرنا کیا پاکستان میں غداری ہے؟ یہی وہ ڈیمیج ہے جو ڈیفرنس پیدا کرتا جا رہا ہے اور ہمارے حالات خراب ہو رہے ہیں. دیکھیں ایز چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس آپ کو بہت اچھی ریلیشننگ ہونی چاہیے. میں کلیئرٹی سے بات کرتا ہوں, میرے ساتھ فوج کی لیگیسی ہے, میرا والد فوجی, میرا بھائی فوجی, اور میں یہ لیگیسی کیری کروں گا, میرے بچے بھی کریں گے. فوج کے اوپر جب تنقید ہوتی ہے مجھے دکھ ہوتا ہے اس کا, اور ہونا بھی چاہیے, ایز اے پاکستانی مجھے ہونا چاہیے. اب اختلاف ایک اور چیز ہے, کسی ایک پالیسی میں اختلاف ایک اور چیز ہے, لیکن کوئی اللہ معاف کرے کوئی ہم کوئی اینٹی آرمی ہے یا کوئی ہم اینٹی اسٹیٹ ہے یا عمران خان نے ہمیں کیا یہ تعلیم دی ہے؟ ایسا نہیں ہے. کچھ لوگ اس طرح کے بیانیہ جو جوڑ کے گھوم رہے ہیں, یہ نہ عمران خان کے خیر خواہ ہیں, نہ تحریک انصاف کے خیر خواہ ہیں, نہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں. آپ کے ہم تو بربلا کہتے ہیں, میں تو بربلا کہتا ہوں. ایک بات کہ میرے اپنے نظریات ہیں, میرے اپنے اصول ہیں, میری ایک پارٹی کی پالیسی ہے, میری پارٹی کا ایک نظریہ ہے, میرا لیڈر ایک عمران خان ہے, اس کے بتائے مجھے احکامات ہیں اور میں نے ان احکامات کو فالو کرنا ہے. میں نے کسی بھی لاگر کے, کسی سوشل میڈیا کے ان کو فالو نہیں کرنا کہ وہ مجھے کہیں ایسا کرو تو میں ایسا کروں, وہ مجھے کہیں ایسا کرے تو ایسا کروں. تو وہ اگر بندہ مجھے کہنے والا ہو پہلے وہ بتائے کہ زندگی خود کیا اچیو کیا ہے کہ مجھے گائیڈ لائنز دے رہا ہے, مجھے گائیڈ لائنز دے کہ تم یہ کرو. میں موجودہ آرمی چیف سے آپ کے ریلیشنز کیسے؟ میرے بالکل ٹھیک ہے. میرا اختلاف ہوتا ہے اس بات کے اوپر کہ پاکستان میں اس وقت بھی جو ہم لوگوں کے گھروں پہ چھاپے لگ رہے ہیں, اس سے پہلے جو لگے ہیں, لوگوں کے گھر توڑے گئے ہیں, لوگوں کو ٹارچر کیا گیا ہے, لوگوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے, غائب کیا جاتا ہے, اس کے اوپر میرے اپنے کویسچنز ہیں, میں وہ ریز کرتا ہوں آپ کے سب کے سامنے کروں گا, بربلا کروں گا. لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسے ایشوز ہیں جو پاکستان کے ایشوز ہیں. فار ایگزامپل اپنے بارڈر کو سیکیور کرنا, اس پہ وی ہیو ٹو سپورٹ ایچ ادر, اپنے صوبے کو. لیکن آپ کو میں دو لفظوں میں اگر پوچھوں تو آپ کی آرمی چیف کے ساتھ گڈ ورکنگ ریلیشن شپ ہے؟
میں تو سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں پر کہ جو ملک کے لیے ہیں، میرے صوبے کے لیے ملکی مفاد میں نظام، ہاں بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے جو صوبے کے ایسے معاملات ہوتے ہیں، معاشی معاملات ہوتے ہیں صوبے کے، ان میں جتنا بھی ان کا بس چلتا ہے تو وہ ان چیزوں کو فار ایگزامپل NFC، اب میری ایک ڈیمانڈ ہے کہ NFC ریوائز ہو، کیونکہ میرے ساتھ بڑی ڈسٹرکٹ آنے کے بعد آبادی بڑھ رہی ہے تو وہ سپورٹ کرتے ہیں اس میں. انشاءاللہ ایپیکس کمیٹی میں ہمارے جو پیسے انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں، بلاک کیے ہیں، واجبات ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن یہ اچھی بات ہے، اگر ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کا آرمی چیف سے اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہے تو یہ پازیٹیو ہے، یہ نیگیٹو نہیں ہے. وہ سپورٹ کرتے ہیں، وہ سپورٹ کرتے ہیں. انہوں نے ہمیشہ صوبے کے جو ہمارے جائز حقوق ہیں ان کو ہمیشہ سپورٹ کیا. لیکن ابھی یہ افغانوں کو پاکستان سے جو ٹھہرے ہوئے ہیں واپس بھیجنے کے اوپر ایک پالیسی ہے، اسٹیبلشمنٹ اس کو سپورٹ کرتی ہے، آپ مخالفت کرتے ہیں. اس سے میرا اختلاف ہے. آپ کہتے ہیں نہیں بھیجوں گا، وہ کہتے ہیں 31 مارچ کے بعد واپس بھیجنا. اس سے میرا اختلاف ہے نا. دیکھیں نا، وہی بات آئی نا کہ اختلاف میرا یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی یہ کیا گیا، اسے ہوا کیا، وہ لوگ ان کو لے نہیں رہے، یہ لوگ جانا نہیں چاہتے، ہم دھکیل کے بھیج رہے ہیں. وہ فیملیز ہیں، وہ بچے ہیں، وہ انسان ہیں، ان کے انسانی حقوق ہیں، ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی جان بیٹھ کے اس کو پراپر ہم ایک اس پہ کام کریں گے، کام کر کے اس کو پراپر مینیج کر کے ایک طریقہ کار کے ساتھ بھیجا جائے. یہ کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہے کہ میں ان کو ریوڑ کی طرح اس طرف دھکیل دوں. میں بالکل اس کے حق پہ نہیں ہوں. ہم نے اتنے سالوں تک، اتنی دہائیوں تک ان کو سنبھالا رکھا. ان میں جو کلیئر لوگ، آپ کے صوبے میں کتنے افغان ہیں جو کلیئر لوگ ہیں، کلیئر، دیکھیں میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، ایک بندہ کلیئر ہے، وہ ایک عام شہری ہے. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر وہاں کا ایک کلیئر بندہ، ایک افغانستان کا شہری پاکستان کی نیشنلٹی مانگتا ہے، آپ کیوں نہیں دیتے؟ آپ مجھے بتائیں. میں مانگتا ہوں کینیڈا کی، UK کی، برازیل کی، بیلجیم کی. ویسے پرسنلی مجھے پوچھیں تو میں تو نہیں چاہوں گا کہ پاکستانی نیشنلٹی آپ افغان کو دیں. کیوں دیں ہم پاکستانی نیشنلٹی؟ نہیں تو پھر آپ بھی کہہ دیں کہ پاکستانی کسی کی نہیں مانگیں گے. پاکستانی ان ملکوں میں جہاں پہ انٹائٹلمنٹ ہے تو وہ سب کے لیے ہے، جن کے لیے انٹائٹلمنٹ نہیں ہے. ایک پاکستان تو ایک انٹائٹل ملک ہے نا، تو وہ تو پاکستان کی نیشنلٹی مانگ رہا ہے نا. آپ سعودی عرب جائیں گے، سعودی عرب آپ کو نیشنلٹی اس کے حالات ٹھیک نہیں ہے نا. تو میں اس کو چیک کر کے کہ اگر وہ پراپر ہے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں، اگر ہم ان کے صحیح لوگوں کو، پراپر لوگوں کو، کلیئر لوگوں کو دے دیتے ہیں تو خدا کی قسم 3 سے 4 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ وہ لے کے بھی آ سکتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں ان میں. اب ہر کوئی دہشت گرد تو نہیں ہے نا، یہ ہر کوئی طالبان تو نہیں ہے وہاں پہ، TTP تو نہیں ہے ہر کوئی. KP میں کتنے افغان ہیں اس وقت؟ لاکھوں میں ہے. کتنے؟ تقریباً میرے خیال میں ایگزیکٹ تو جو ہمارے افغان مہاجرین جو ہمارے کیمپوں میں ہیں وہ تو اب تھوڑے رہ گئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں. اب اس پہ یہ نا کہ بہت سے لوگوں نے پاکستان کے ID کارڈ بنائے ہوئے ہیں، وہ تو آپ کو سارٹ آؤٹ کرنا پڑے. پاکستان نے پراپرٹی لی ہوئی اپنے نام کے اوپر. تو وہی میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے اوپر پورے ایک کام ہونا چاہیے. اس کے اوپر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ڈکلیئر کر دیں کہ ہاں تم افغانی ہو، نکلو، سامان بھی تمہارے پاس نہیں ہے، اٹھا کے گاڑی میں ڈالو اور بارڈر میں پھینک دو اس کو. دس از نو وے. دس از وائلیشن آف ہیومن رائٹس. دس از وائلیشن آف فنڈامنٹل رائٹس. ہمارے وہ پڑوسی تھے، ہیں اور رہیں گے. وی ہیو ٹو ٹریٹ دیم ہیومنلی. سر یہ جو TTP کے دہشت گرد ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ بارڈر کے اس پار 35 سے 40 ہزار لوگ ہیں، جس میں ان کی فیملیز بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، اور ہمارے اپنے علاقوں میں یہ 5-7 ہزار لوگ موجود ہیں، ٹیررسٹ، ہارڈ کور ٹیررسٹ. تو اس کے اوپر کوئی KP گورنمنٹ نے کام کیا؟ کتنی تعداد ہے؟ میرے اندازے کے مطابق اس وقت ٹوٹل جو ہے 22,500 کے لگ بھگ. ہمارے اپنے علاقوں میں نہیں، 22,500 کے لگ بھگ ٹوٹل ہے فائٹرز ٹوٹل اکراس دا بارڈر اینڈ انسائڈ دا بارڈر. اور ہمارے علاقوں میں اس وقت ابھی پہلے تو 5,500 تھے. اب میں اندازہ اگر لگاؤں تو ابھی پرفیکٹ میرے پاس وہ تو نہیں ہے، کوئی فگرس تو نہیں ہے، لیکن میرے اندازے کے مطابق اب تقریباً کوئی 9,500 سے 11,500 کے درمیان آ چکے ہیں. ہمارے علاقوں میں آ چکے ہیں. اب ہمارے علاقوں میں آ چکے ہیں. 11,000 تو بہت بڑا. یہ بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ ان میں افغان بھی جو ہے وہ بھی ہیں، اس میں شامل ہیں، وہ بھی ساتھ ہیں ان کے. وہ بھی ساتھ شامل؟ ہاں وہ ہے ساتھ. تو وہ تو پھر تعداد آپ کی ڈبل سے بھی زیادہ ہو جائے گی. نہیں، وہ اب وہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ ساتھ وہ بھی ہیں. نپٹیں گے اس میں. لاسٹ کامنٹ. انشاءاللہ اگر عوام ساتھ ہو، عوام کے درمیان اور حکومت کے درمیان اعتماد ہو اور نیت صاف ہو، اس سے بڑی بات، تو اللہ تعالیٰ پھر مدد کرے گا اور نپٹ لے گا انشاءاللہ. اللہ پاک کامیاب کرے اور پاکستان میں امن اور استحکام واپس آئے. آپ سارے لوگ کامیاب ہو. علی امین خان گنڈا پور صاحب، بہت شکریہ آج کے اس خصوصی انٹرویو میں آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے.